السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین۔ الحمد للہ الواحد القہار العزیز الغفار، مکور اللیل علی النہار، تذکرۃ لأولی القلوب والابصار، وتبصرۃ لذوی الالباب، والاعتبار الذی ایقظ من خلقہ من اصطفاہ فزہدہم فی ہذہ الدار، وشغلہم بمراقبتہ وإدامۃ الافکار، وملازمۃ الاتعاظ والادکار، ووفقہم للدوام فی الطاعۃ والتہب للدار القرار، والحذر مما یسخط ویوجب دار البوار، والمحافظۃ علی ذلک مع تغیر الاحوال والاطوار۔ تمام تعریفیں اللہ واحد قہار کے لیے ہیں، جو غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے، جس سے گرمیوں میں راتیں چھوٹی اور دن بڑے اور سردیوں میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، یا رات کو دن پر لپیٹنے والا، یعنی دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے اور رات ختم ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے۔ یہ گردش لیل و نہار اسی اللہ کا کام ہے۔ اس میں دل بینا اور نظر بصیرت رکھنے والوں کے لیے یاد دہانی اور اہل دانش اور غور و فکر کرنے والے کے لیے نصیحت و عبرت ہے۔ جسے اس نے مخلوق میں اسے اپنے دین کے لیے چن لیا، اس نے بیدار دنیا کی حقیقت سے آگاہ، اور اس دنیا میں اس سے زہد و تقوی سے سرفراز کر دیا، اور وہ اللہ کی یاد میں اور ہمیشہ اس کی سوچ بچار میں مصروف رہتے ہیں۔ کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں سے نصیحت پکڑتے ہیں اور رب کو یاد کرتے ہیں۔ انہیں وہ اللہ توفیق دیتا ہے جس سے وہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں، آخرت کے دائمی گھر کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے بچتے ہیں جو ان کے رب کو ان سے ناراض کر دیں اور انہیں جہنم کا مستحق بنا دیں۔ ان پر کیسے بھی حالات آ جائیں، زمانہ کوئی سی بھی کروٹ لے، وہ احوال و اطوار کی تغیر بدلنے کے باوجود اپنی اس روش اطاعت الہی اور اجتناب معاصی پر قائم رہتے ہیں۔ بے شک احمدہ ابلغ حمد وازکاہ واشملہ وانماہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ البر الکریم الرؤوف الرحیم، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وحبیبہ وخلیلہ الہادی الی صراط مستقیم، والداعی الی دین قویم، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر النبیین وآل کل وسائر الصالحین۔ میں اللہ کی حمد کرتی ہوں، بلیغ ترین اور پاکیزہ ترین حمد، جو اس کے تمام اقسام کو شامل اور زیادہ سے زیادہ نفع دینے والی ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ احسان کرنے والا کریم اور رؤوف ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے آقا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے حبیب اور خلیل ہیں، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے اور مضبوط دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور ان کا سلام ان پر
اور اس کا سلام ان پر ہو اور تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام انبیاء کی آل پر اور تمام صالحین پر۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإراد عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها دار نكاد محل إخلاد ومركب عبور لمنزل حبور ومشرع انفصام لها لا مواطن دوام فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد وأقل الناس فيها هم الزهاد۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یہ اس بات کی صراحت ہے کہ جن اور انس صرف عبادت الہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق پر توجہ کریں اور زہد تقوی اختیار کریں، دنیا کے اسباب عیش و راحت سے گریز کریں، اس لیے کہ دنیا دار فانی ہے، یہ ہمیشگی کا مقام نہیں ہے، عارضی سواری ہے، فرت و سرور کی منزل نہیں، ایک منقطع ہو جانے والا گھاٹ ہے، دائمی قرار گاہ نہیں ہے۔ اس لیے اہل دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہیں جو عبادت گزار بندے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہیں جو دنیا کی عیش و آرام سے بے رغبت رہتے ہیں۔ قال اللہ تعالی انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال آسمان سے نازل کردہ پانی کی سی ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل کر نہیں نکلی جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین سبز سے خوشنما اور لہلہا اٹھی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ بے شک وہ اس فصل کاٹنے پر قادر ہیں، ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر دیا گویا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بے شک یقیناً قرآن کریم میں اس مفہوم کی آیات بکثرت شاعر نے خوب کہا ہے، بکثرت ہیں کہ یقیناً اللہ کے کچھ سمجھدار بندے ہیں جو انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اور دنیا کی زائشوں سے لرزاں اور ترسا رہے۔ انہوں نے دنیا کو دیکھا، چنانچہ جب وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے کہ کسی زندہ آدمی کے لیے وطن نہیں ہے تو انہوں نے اس دنیا کو ایک گہرا سمندر قرار دے لیا جیسے کشتی کے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا، اور نیک اعمال کو انہوں نے اس میں کشتیاں بنا لی۔ چنانچہ جب دنیا کا یہ حال جسے میں نے بیان کیا ہے اور ہمارا حال اور ہمارا مقصد تخلیق وہ ہے جسے میں نے پیش کیا ہے، تو ہر مکلف بالغ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک لوگوں کا مذہب اختیار کرے اور اہل دانش و بصیرت کے راستے پر چلے۔
جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس کی تیاری کرے، اور جس سے میں نے خبردار کیا ہے اس کی فکر کرے، اور اس کے لیے سب سے درست راستہ منزل مقصود کی طرف سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والی شاہراہ ان حدیث کا اخذ اختیار کرنا ہے، جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، جو اولین اور آخرین کے سردار اور تمام اگلے پچھلے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز مقرب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا سلام نازل ہو ان پر اور تمام انبیاء علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جو کسی ہدایت نیکی کی طرف بلائے گا تو اس کے لیے ان لوگوں کے مثل اجر ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، یہ چیز ان میں سے کسی کے اجر کو کم نہیں کرے گی۔ دیکھیے حدیث نمبر 172۔ اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم تیرے ذریعے سے کسی ایک شخص کو اللہ ہدایت یافتہ کر دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ چنانچہ ان احادیث کے پیش نظر میں نے دیکھا کہ ان میں احادیث صحیحہ کا ایک مختصر مجموعہ مرتب کروں جو ایسی باتوں پر مشتمل ہو جو اس کے پڑھنے والے کے لیے آخرت کا توشہ بن جائے، اور جس سے اس سے ظاہری و باطنی آداب حاصل ہو جائیں، اور ترغیب و ترہیب اور آداب سالکین کے تمام قسموں کے جامع ہو، اور ان حدیث میں زہد کا سبق بھی ہو، اور نفسوں کو ریاضتوں کا سامان بھی، اخلاق کردار کے گیوں سے بھی ان سے سنوارے، اور وہ دلوں کی طہارت کا ذریعہ ہے، اور ان کی بیماریوں کا علاج بھی، انسانی اعضاء کی سلامتی، اور ان میں کجی کا ازالہ بھی ہو، اور ان میں کجی کا ازالہ بھی ہو، اور ان کے علاوہ بھی اللہ کی معرفت رکھنے والوں کے مقاصد اس کتاب کی احادیث سے پورے ہوں۔ میں نے التزام کیا ہے کہ میں نے اس میں صرف صحیح واضح روایت ذکر کروں جو مشہور صحیح کتابوں کی طرف منسوب ہوں گی، اور ابواب کا آغاز قرآن عزیز کی آیات کریمہ سے کروں گا جو لفظ ضبط اعراب کے وضاحت کا یا پوشیدہ معنی کا شرح کا محتاج ہوگا۔ وہاں میں نے انہیں نفیس تنبیہات سے مزین کروں گا، اور جب میں کسی حدیث کے آخر میں کہوں متفق علیہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس حدیث کے امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ نے روایت کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب مکمل ہو گئی تو توجہ سے پڑھنے والے کے لیے یہ نیکیوں کی طرف رہنمائی کرے گی، اور اس کی مختلف برائیوں اور تباہ کن گناہوں سے روکے گی، اور میں اپنے اس بھائی سے اور جو اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھائے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے مشائخ استاذہ کے لیے، ہمارے تمام احباب اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اور اللہ کریم پر ہی میرا اعتماد ہے، اور اس کی طرف سے میرے کاموں کی سپردگی اور استناد بھروسہ ہے، اور مجھے اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، گناہوں سے بچنا بھی اور اس کی توفیق سے ہے، اور نیکی اختیار کرنا بھی اس کی مدد سے کے بغیر نہیں ہے۔ یہی اللہ غالب اور حکیم ہے۔ بے شک قال اللہ تعالی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ وقال اللہ تعالی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اور نیز فرمایا کہ اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، البتہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ بے شک وقال اللہ تعالی قل ان تحبوا ما في صدوركم ان تبدوه يعلمه اللہ، اور فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ اور اسے ظاہر کرو تو اللہ سب کو جانتا ہے۔ بے شک فائدہ اخلاص دل کا وہ ارادہ، وہ عمل ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور کسی اور جذبے کی
اور اس میں آمیزش نہ ہو۔ اخلاص ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، جیسا کہ آگے حدیث میں آئے گا۔ حدیث کی وضاحت آ رہی ہے کہ امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریا بن عبداللہ بن قرا بن زرا بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب قرشی ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اور اس کی ہجرت انہی کی طرف سے سمجھی جائے گی، اور جس نے دنیا کے حاصل کرنے کے لیے کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہیں مقاصد کے لیے ہوگی۔ اس روایت کے صحیح متفقہ ہے امام الحدثین ابو عبداللہ محمد اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برزبہ جافی بخاری اور امام محدثین ابو الحسن مسلم بن حجاج بن مسلم کشری منشیاپوری اور اپنی پوری نے اپنی جان وہ دو صحیح کتابوں میں روایت کی ہے جو حدیث کی تمام مدفع کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ تو فوائد نمبر، بعض روایت میں اس حدیث کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے اس وقت نکاح کرنے سے انکار کر دیا جب تک وہ ہجرت نہ کرے، چنانچہ اس نے اس شرط کی وجہ سے ہجرت کر لی اور وہاں جا کر دونوں کا باہم نکاح ہو گیا۔ اس وجہ سے صحابہ میں اس کا نام ہی مہاجرام قیس مشہور ہو گیا۔ نمبر 2 مہاجرام نمبر 2 اس حدیث کی بنیاد پر علماء کا اتفاق ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے اور نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا، تاہم نیت کا محل دل ہے، یعنی دل میں نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے اس کا اظہار ضروری نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ جیسے نماز پڑھتے وقت پاک و ہند میں زبان سے نیت کے اظہار کا عام رواج ہے، تاہم حج کا تلبیہ اس سے مستثنی ہے۔ نمبر 3 ہر کام کے لیے اخلاص ضروری ہے، یعنی ہر نیک عمل میں صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ اگر کسی نیک عمل میں اخلاص کی بجائے کسی اور جذبے کی آمیزش ہو جائے تو وہ عند اللہ وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح قبولیت عمل کے لیے اخلاص کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ حدیث کیا تھی؟ قال سمعت رسول اللہ یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق علیہ۔ یعنی ام المومنین عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا، جب وہ بیدا یعنی کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اول آخر سب کے سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول ان کے اول آخر یعنی سب کو کیسے دنسا دیا جائے گا، جب ان میں بازاری لوگ ہوں گے یعنی حکام کے علاوہ عام افراد یا منڈی کے لوگ، اور مطلب کہ وہ جنگجو نہیں ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے اول اور آخر سب دنسا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن ان سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1 انسان کے ساتھ روز قیامت اچھا یا برا معاملہ اس کے قصد ارادے کے مطابق کیا جائے گا۔ نمبر 2 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظلم و فجور کے مرتکبین کی ہم نشینی نہایت خطرناک ہے۔ نمبر 3 کون سا لشکر اور اس کا وقوف کب ہوگا اور اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ پیش گوئی امور غیب ہی سی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، جن کے وقوع و صداقت پر ایمان
رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ پیش گوئیاں اس قسم کی پیش گوئیاں وہی الہی پر مبنی ہے۔ نمبر 4، اس سے بیت اللہ کی عزت و حرمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں فساد برپا کرنا کس قدر شدید جرم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح کے بعد ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تمہیں جہاد پر نکلنے کے لیے طلب کیا جائے تو بلا تعمل نکل پڑو، رواہ البخاری و مسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد جو 8 ہجری میں ہوا، مکے سے ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ دارالسلام بن گیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد کچھ لوگوں نے مکہ سے ثواب کی غرض سے ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی، اور ہجرت کا ثواب یہ ہے کہ اس سے سابقہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب یہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص یہی ثواب لینا چاہتا ہے تو وہ حسن نیت سے، یعنی اگر ضرورت پڑی تو ہجرت کروں گا، اور جہاد کر کے یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، جب کوئی ملک یا علاقہ دارالسلام قرار پا جائے تو وہاں سے کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کرنا ضروری نہیں، البتہ وہ علاقے جو دارالکفر ہیں اور وہاں پر دین پر عمل کرنا، اس پر قائم رہنا مشکل ہے، تو ایسے علاقوں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، یہ معلوم ہوا کہ جب کہ کسی اسلامی ملک سے کسی دوسری اسلامی ملک میں ہجرت کر کے جانا ضروری نہیں ہے، تو پھر ایک اسلامی ملک کو چھوڑ کر بلا و کفر میں جا کر اس کے لیے مستقل رہائش اختیار کرنا کہ وہاں دولت کے ریل پیل اور تمدنی سہولتوں کی فراوانی ہے، شرعاً مفکرین کی شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ جس کی بدقسمتی سے اس زمانے کے مسلمان مبتلا ہے، بالخصوص اس کے سرمایہ کا انتقال اور مفکرین کی ہجرت بہت ہی تشویشناک ہے، جسے بلا و کفر کی معیشت کو بھی سہارا مل رہا ہے، اور اس کی حیا یافتہ تہذیب کو فروغ عروج بھی۔ علاوہ ازیں ایک مسلمان کے دل میں جہاد کا جذبہ اور وہ موجود رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہر ممکن تیاری بھی، تاکہ جب بھی اسے جہاد کے لیے بلایا جائے تو وہ فوراً اس پر لبیک کہہ سکے۔ یاد رہے کہ جس شخص نے جہاد نہ کیا اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کی تڑپ اور ارادہ پیدا ہوا، وہ اسی طرح مر گیا تو وہ نفاق کے شعبے پر مرا۔ اللہم محفوظنا منہ، آمین۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں تم نے جتنا بھی سفر کیا اور جو بھی وادی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے، انہیں مدینے میں بیماری نے روکے رکھا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے، رواہ مسلم۔ اور بخاری کی روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اسی طرح ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ عذر نے انہیں وہاں سے روکے رکھا۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے دل میں جہاد کی نیت اور جذبہ صادق موجود ہو، لیکن کسی عذر شرعی کے بنا پر شرکت سے معذور رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ہی جہاد کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ نمبر 2، اسی طرح نیکی کے تمام امور جنہیں انسان سر انجام دینے کا پختہ عزم رکھتا ہو لیکن انجام نہ دے سکے، تو حسن نیت کی وجہ سے ثواب حاصل کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص برائی کا پختہ عزم رکھتا ہے لیکن اپنے برے ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا، تو اسے بھی اس کا گناہ ہوگا، اور اس ارادے سے مراد وہ ارادہ نہیں جو صرف زبان سے ارادہ ہو اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو یزید مان بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مان خود ان کے باپ یزید اور دادا اخنس تینوں صحابی ہیں، نے بیان کیا کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور انہیں مسجد نبی میں ایک آدمی کے پاس رکھ آئے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے۔ میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے لیے کیونکہ میں ضرورت مند تھا، اور وہ گھر لے آیا۔ جب والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ واللہ تجھ کو دینے کا تو میں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ جھگڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یزید، تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے، اور اے مان، تو نے جو لیا ہے وہ تیرے لیے جائز ہے۔ رواہ البخاری۔ فوائد نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ اگر صدقہ غیر ارادی طور پر محتاج بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا تو واپس لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ باپ نے تو کسی مستحق کو دینے کی نیت کی تھی اور اسے اس کی نیت کے مطابق صدقے کا اجر مل گیا۔ تاہم یہ بات بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقے پر معمول ہوگی، کیونکہ صدقہ واجبہ زکوٰۃ کی رقم انہیں نہیں دی جا سکتی جن کا خرچ انسان کے ذمہ واجب ہے۔ نمبر 2، صدقے کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز ہے۔ نمبر 3، شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے باپ کو حاکم مجاز یا عالم دین کے پاس لے جانا باپ کی نافرمانی نہیں، جیسے شرعی مسائل میں باہم بحث تکرار گستاخی نہیں۔ بے شک ابو الحساق سعد بن ابی وقاص، مالک بن ابی وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کاف بن لوئی اور قرشی زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو ان 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دی گئی تھی، فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجت الوداع کے 10 کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے اس وقت شدید درد تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر رہا ہے۔ صاحب مال ہوں لیکن میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر اے اللہ کے رسول 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسرا حصہ تم خیرات کر سکتے ہو، اور تیسرا حصہ بھی زیادہ بڑا ہے، اس کے لیے تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یاد رکھو تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی کیا میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں نے دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایسا ہوا بھی تو کیا، یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے۔ بلا شبہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم اس کے پیچھے رہ جاؤ گے تو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، اسی طرح تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہی ہوگی، نیز شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ اہل ایمان سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ دوسرے لوگوں یعنی کافروں کو تم سے نقصان پہنچے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری پورا یعنی فرما دے اور انہیں ان کی ایڑیوں پر نہ لٹا، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہیں، ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے اور اس لیے وہ مکے میں فوت ہوئے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس شہر میں اقامت پذیر ہونا پسند نہیں کرتے تھے جس سے انہوں نے اس کی محبت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی، اس لیے حضرت سعد ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی موت مکے میں نہ آئے، چنانچہ ان کے لیے آپ نے ہجرت کے تمام کی دعا فرمائی اور سعد بن خولہ کی حالت زار پر آپ نے دکھ کا اظہار فرمایا کیونکہ ان کی وفات مکے میں ہوئی جس کی وجہ سے وہ ہجرت کے پورے ثواب سے محروم رہے۔ نمبر 2، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مرض الموت میں انسان 1/3 کا مال سے زیادہ صدقہ وصیت نہیں کر سکتا، لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے
صدقہ کرنا مستحن امر ہے۔ سلف صالحین میں سے ان کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں، اس لیے دور حاضر میں اصحاب ثروت کو اپنی جائیداد کا کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے ضرور وقف کرنا چاہیے، کیونکہ دینی مدارس اور مساجد کی حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے شدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ نمبر 3، انسان کی اگر نیت صحیح ہو تو بیوی بچوں پر جو بھی خرچ کرتا ہے اس سے بھی اسے اجر ملتا ہے۔ نمبر 4، کسی صحیح غرض کی خاطر انسان اپنی بیماری یا تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے تاکہ اس کا علاج یا دعا کی جا سکے، یہ اللہ کے خلاف شکوہ نہیں۔ نمبر 5، انفاق و صدقات میں اپنے قریب و ترین رشتہ داروں کو اولویت اور فوقیت دی جائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کی تعاصات کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جائے جبکہ عام غربا زیادہ ضرورت مند ہوں، جیسا کہ بعض فی زمانہ اس طرح کرتے ہیں۔ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار ورسن کہاں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینہ سے 10 میل دور مقام عقیق میں 55 ہجری میں وفات پائی، وہاں ان کی میت کندھوں پر لائی گئی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ بے شک اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواه مسلم۔ ریاض الصالحین کے بعض نسخوں میں یعنی فائدہ اس حدیث سے یہ بھی اخلاص اور تصحیح نیت کی اہمیت واضح ہے کہ اس کے لیے ہر نیک عمل میں اس کا اہتمام ضروری ہے، اور دل کو ہر اس چیز سے صاف رکھنا چاہیے جس سے وہ عمل برباد ہو سکتا ہے، جیسے ریاکاری اور نمود و نمائش کا جذبہ یا دنیا کا لالچ، اسی قسم کے اور گھٹیا مفادات۔ تاہم دلوں کا حال چونکہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے اعمال کی اصل حقیقت قیامت والے دن ہی واضح ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں انسان کے ساتھ اس کی ظاہری اعمال کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے گا اور اس کی باطنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ نوٹ: ریاض الصالحین کے بعض نسخوں میں حدیث کو وَأَعْمَالِكُمْ کے بغیر نقل کیا گیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں قلوبکم کے ساتھ وَأَعْمَالِكُمْ بھی ہے۔ یہ اضافہ اس لیے نہایت اہم ہے کہ اس کے بغیر لوگ حدیث کے سمجھنے میں ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ مثلا جب کسی سے کہا جائے کہ پوری داڑھی رکھنا اور کفار کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے، یا پردے کی اہمیت یا دیگر احکام شرعیہ کی وضاحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ اصل بات تو دل کی ہے، یعنی احکام پر عمل ضروری نہیں، اور استدلال اس حدیث سے کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، حالانکہ اس کی ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، جن سے عمل افادیت یعنی اس سے بھی سنت کے مطابق کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یک وقت دل اور عمل دونوں کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ ایک کی اصلاح ضرور دوسرے کی اصلاح پر منحصر ہے۔ دل صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا، اور عمل صحیح ہوگا تو دل بھی صحیح ہوگا۔ اعمال صالح اصلاح اعمال کے بغیر دلوں کی اصلاح نہیں، دلوں کی اصلاح کے بغیر اعمال کی اصلاح ممکن نہیں۔ اسے دوسری حدیث میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ دیگر متعدد احادیث سے بھی عمل کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اعمال کے مطابق ہر ایک کے درجے ہوں گے، یعنی عملوں کی وجہ سے اہل جنت کے درجات میں کمی پیشی ہوگی، اور فرمایا ادخلوا الجنہ
الجنۃ بما کنتم تعملون، اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب عمل میں یہ اہمیت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور صورت کی طرح عمل نہیں دیکھتا، جبکہ ایمان کے بعد یہ عمل ہی جنت میں جانے کے لیے اساس ہے۔ بے شک کن حدیث ابو ہریرہ را شمار 5774 یعنی کیا شعر بنایا ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، دوسرا خاندانی قبائلی حمیت کے لیے، ایک تیسرا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کی راہ لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ دین یعنی بلند ہو اور اللہ کی راہ میں لڑنے والا۔ صحیح بخاری۔ فائدہ نمبر 1، اللہ کے ہاں اعمال کے اعتبار چونکہ نیات صالحہ کے مطابق ہوگا، اس لیے عند اللہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی صرف وہی ہوگا جو علیہ کلمات اللہ کے لیے لڑے گا، اور تاہم اس کا تعلق چونکہ دل ہے جس کو انسان دیکھنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے میدان جنگ جہاد میں ہر مسلمان مقتول کے ساتھ شہید والا معاملہ کیا جائے گا، اور اس کی نیت اور ارادے کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہوگا، کیونکہ دلوں کے بید صرف وہی جانتا ہے۔ نمبر 2، انسان کو چاہیے کہ حلال و حرام اپنے دین کی اصلاح کے لیے گاہے بگاہے علماء سے استفسار کرتا رہے۔ حضرت ابو بکرہ نفی بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مسلمان اپنی اپنی تلواریں سونت کر ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں، تو یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنمی کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی اپنے دوسرے مسلمان ساتھی کے قتل پر حریص تھا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اس ارادہ مسیت پر انسان مستحق عذاب الہی ہوگا، جس کا اس نے اپنے دل میں پختہ عزم کیا ہوگا، اور اس کا ارتکاب کے لیے اسباب وسائل بھی اختیار کیے گئے ہوں گے، گویا کہ وہ اس میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے کامیاب نہ ہوا۔ عزم وسوسے سے مختلف ہے، وسوسہ معاف ہے جبکہ عزم پختہ ارادہ قابل مواخذہ ہے۔ تاہم حدیث میں جو وعید مذکورہ ہے، اس کا مصداق باہم لڑنے والے مسلمان اس وقت ہوں گے جب وہ دنیاوی حمیت و عصبیت کے بنا پر لڑ رہے ہوں گے، کوئی شرعی معاملہ ان کی باہمی قتال کی بنیاد نہ ہوگی، کیونکہ اس صورت میں ممکن ہے کہ دونوں ہی کا مبنی اپنا اپنا اجتہاد ہو، جس میں وہ عند اللہ معذور سمجھے جائیں۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس وقت اس نماز سے کچھ اوپر بھی 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو وہ اپنے بازار یا گھر میں پڑھتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر نماز کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے، اسے نماز ہی میں مسجد کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اسے نماز ہی مسجد کی طرف لے جاتی ہے، تو ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے میں ایک درجے بلند اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور تہاں آن کے وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد سے داخل ہو جاتا ہے تو جب نماز اسے وہاں روکے رکھتی ہے تو وہ نماز ہی میں شمار ہوگا، یعنی جماعت کے انتظار یا ذکر میں مصروف جب تک مسجد میں رہے گا وہ اللہ کے ہاں حالت نماز میں سمجھا جائے گا، اور فرشتے تمہارے ایک آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک وہ اپنی اس مجلس میں بیٹھا رہے گا جس میں اس نے نماز پڑھی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، اور اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رجوع فرما۔ یہ دعائیں انہی حق میں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے، جب تک بے وضو نہ ہو جائے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، نماز باجماعت ادا کرنا فرض ہے، اور بلا وجہ سستی یا کاموں میں مصروفیت کے بنا پر نماز
باجماعت ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ تاہم صحت نماز کے لیے جماعت شرط ہے، اور اس حدیث سے نماز باجماعت کے عدم وجوب کا استدلال درست نہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص کسی شدید ضرورت کے پیش نظر گھر یا بازار میں اکیلے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی، البتہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ فرض کا تارک ہونے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا۔ نمبر 3، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی 25 یا 26 یا 27 درجے زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ دیگر روایت میں ہے۔ نمبر 4، نماز دیگر اعمال خیر سے افضل ہے کیونکہ فرشتے نمازی کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ نمبر 5، مسلمان کو تکلیف دینے سے بندہ فرشتوں کی ان دعاؤں سے محروم ہو سکتا ہے جن کا ذکر مذکورہ حدیث میں ہے۔ نمبر 6، گھر سے باوضو ہو کر مسجد میں آنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو تقرب الہی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ فرشتے بے وضو ہونے تک انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ابو العاص عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لی ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی، چنانچہ جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے کر نہیں سکا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر وہ ارادے کے مطابق اسے کر بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اسے کیا نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادے کے مطابق اس برائی کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمائی اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو الہام کے ذریعے سے آگاہ فرماتا ہے کہ میں اللہ کی اس وسعت و فضل و کرم کا بیان ہے کہ جو وہ اپنے بندے کے ساتھ فرماتا ہے اور قیامت والے دن بھی فرمائے گا۔ نمبر 2، برائی کا اگر وہ صرف ارادہ کیا اور وسوسہ ہے تو وہ قابل مواخذہ نہیں، البتہ پختہ عزم کرنے کے بعد کسی وجہ سے نہ کر سکے تو وہ قابل مواخذہ ہے، جس طرح کہ پہلے گزرا ہے، لیکن اگر پختہ عزم کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہوئے برائی چھوڑ دیتا ہے تو یہ باعث اجر بھی ہے۔ بے شک حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم سے پہلی امتوں میں سے 3 شخص ایک سفر پر نکلے تھے کہ رات ہو گئی، چنانچہ رات گزرنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہوئے، تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا جس نے غار کے دانے کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں کہا کہ اس ابتلا سے نجات کی یہی صورت ہے کہ تم اپنے اعمال صالحہ کے واسطے اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا، ان سے پہلے میں اہل و عیال کو اور خادم و غلام کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس آیا تو والدین سو چکے تھے، تو میں نے شام کا دودھ دہا اور ان کی خدمت لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور میں نے انہیں جگانا پسند نہیں کیا اور نہ ہی ان سے پہلے اپنے اہل و غلاموں کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، جبکہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں بلبلا رہے تھے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ وہ بیدار ہوئے اور شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے دعا کی کہ یا اللہ، میرے چچا زاد بہن تھی جو مجھ سے زیادہ محبوب تھی، سب سے زیادہ محبوب تھی۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا جتنی کہ زیادہ سے زیادہ محبت مردوں کو عورتوں سے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی اور اس نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔
میں نے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کرے، چنانچہ وہ آمادہ ہو گئی۔ جب میں اس پر قادر ہو گیا اور جب میرے قابو میں آ گئی، پھر دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب میں اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور اس مہر پردے کو ناحق مت توڑ۔ اس کے ان الفاظ نے یا اللہ تیرا خوف مجھ پر طاری کر دیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیے جو میں نے اسے دے دیے تھے۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ نازل شدہ مصیبت ہم سے دور فرما۔ چاچے وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن وہ ابھی بھی اس غار سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے دعا کی کہ یا اللہ میں نے کچھ مزدوروں کی اجرت پر رکھا تھا، سب کو میں نے ان کی اجرت دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری کے لیے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کا کاروبار میں لگایا، حتیٰ کہ اس سے بہت مال بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اس نے میرے پاس آ کر کہا اللہ کے بندے مجھے میری اجرت ادا کر دے۔ میں نے کہا یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہا ہے یہ سب تیری اجرت کا ثمر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا۔ چنانچہ میری وضاحت پر وہ سارا مال لے گیا اور اس میں سے اس نے کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا تو یہ مصیبت جس میں ہم مبتلا ہے ہم سے دور کر دے۔ چاچے وہ ساری چٹان سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر آ گئے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1 معلوم ہوا کہ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے، تاہم تو صلہ بذات ایک بد عملی ہے جس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ ایک تو اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں، دوسرے یہ کہ خیر القرون کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 2 بیوی بچوں سے والدین کی خدمت کو اولویت دی جائے۔ نمبر 3 اللہ کے ڈر سے گناہ سے رک جانا نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ نمبر 4 مزدوروں کے ساتھ اچھا عمل کیا ہے، جس کا حق رہ گیا ہوا ہو اسے بہتر طریقے سے ادا کیا جائے۔ نمبر 5 اخلاص، خشوع و خضوع اور اللہ وزاری سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6 اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خرق عادت کے طور پر بھی مدد فرماتا ہے، جسے کرامت کہا جاتا ہے۔ گویا کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزوں کی طرح اولیاء اللہ کی کرامت بھی برحق ہے، تاہم معجزات اور کرامات دونوں صرف اللہ کی مشیت سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء اور اولیاء جب چاہے معجزات اور کرامات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 نیک اعمال سے بڑی بڑی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں اور وہ کام بھی اچھے اعمال کے باعث سر انجام پاتے ہیں جو دنیا کی نظر میں ناممکنات میں سے ہوتے ہیں۔ نمبر 8 تمام اعمال میں اخلاص کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن ایک آدھ عمل ایسا ضرور ہونا چاہیے جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیا گیا ہو اور اس میں سے کوئی اور جذبہ کار فرما نہ ہو، تاکہ دنیا و آخرت کی مشکل اوقات میں انسان کے کام آ سکے۔ بے شک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم ونحن لہ علی ذلک من الشاہدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔